اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1981 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز ہی سورہ حامیم السجدہ سے ہوتا ہے۔ 41ویں سورت۔ اس سورت کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، حامیم بھی کہتے ہیں، حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ حامیم سجدہ سے ہی یہ معروف ہے۔ 41ویں سورت ہے۔ ابتدا ہی اس کی حامیم سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق اس سے پیشتر جہاں جہاں بھی یہ آئے میں نے ابتداً عرض کر دیا تھا کہ یہ عربوں کی ادب کا ایک طریق تھا۔ وہ ایبریویشن جو حروف کی ہوتی ہیں ان کو وہ ملا کے ایک لفظ سا بناتے تھے، تو وہ حروف سے ہی ان کے معنی لیے جاتے تھے۔ تو میری بصیرت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مختلف حروف ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں۔ حامیم مثلا خدائے رحیم و مجید کا یہ ارشاد ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ خدائی کیسی عجیب ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، جیسا کہ اب میرا خیال ہے یہ چیزیں تو آپ کو حفظ ہو جانی چاہیے۔ درس کے معنی یہ ہوتے ہیں، لفظی معنی درس کے ہوتے ہیں۔ یہ جو گیہوں کی کٹائی کر کے اب تو یہ تھریشر نکلائے ہیں، ورنہ اس سے پیشتر پھر گیہوں کو کاٹ کر بچھا دیتے تھے زمین پر اور اس پہ بیل چلاتے رہتے تھے سارا دن اس دھوپ میں، تو وہ پاؤں سے اس کو مسلتے تھے تو اس سے وہ دانے ان خوشوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو طریق ہوتا تھا الفاظ میں چھپے ہوئے معانی کو باہر نکالنے کا، یہاں سے درس سے ان لوگوں نے اس طریق جو تھا گاہنے کا، یہاں سے یہ لفظ درس اور تدریس کا انہوں نے بنایا تھا۔ کتنی جامع چیزیں ہیں ان لوگوں کی زبان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی طریق ہی نہیں سمجھانے کا کہ وہ چھلکا جو ہے چف الگ ہو جائے اور اس میں سے معانی دانے الگ ہو جائے، اور طریق وہ ہے کہ وہ بار بار اس کو گھومتے تھے ان کے اوپر وہ بیل۔ اسے تصریف آیات قرآن نے کہا ہے کہ ہم بار تکرار سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ معانی جو الفاظ کے چھلکوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے باہر آ جائے، مغز اور دانے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں۔ اسے تدریس کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے وحی کے لیے لفظ نزول، انزال جسے اب کہتے ہیں، وہ استعمال کیا ہے خود اس کے اندر۔ اب آپ کو تو معلوم ہوگا کہ یہ جو آبجیکٹیوٹی ہے وحی کی، کہ یہ انسان کے اندر سے کوئی علم باہر نہیں آتا، اس کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آبجیکٹیولی باہر سے اس نبی کے اوپر القاء ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی یہ ان کے ہاں کا لفظ جو ہے، نازل ہونا کوئی چیز جو باہر سے اوپر سے نیچے آئے، وہ ہے جسے نزول کہا جائے گا۔ تو گویا یہ جو کہا ہے ما ینطق عن الہوا قرآن نے، کہ یہ اپنی فکر سے کچھ نہیں کہتا یہ رسول جو ہے، بلکہ یہ آبجیکٹیولی خارج سے ایک علم ہے جو اس کو ملتا ہے، اور اس کے لیے یہ نزول کا لفظ ہے۔ اور وہی کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ انسانی فکر کی پیدا کردہ تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ خارج سے نبی کو ملتی تھی، اور یہ صرف وحی کے لیے خصوصیت تھی کہ خارج سے کسی علم کا ملنا بغیر کسی درمیانی ذریعے یا میڈیم کے۔ باقی جتنے علوم ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش، کاوش، اکتساب اس کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، لیکن وحی میں نبی کی اپنی کاوش، محنت، فکر کا دخل نہیں ہوتا تھا، اور وہ خارج سے اس کو ملتے تھے۔
اس کے لیے لفظ نزول تھا عربی زبان میں جو آیا ہے، وحی کے سوا کوئی اور ایسا علم نہیں ہے جو انسان کو اس طرح سے ملے کہ وہ خارج سے اس کے اوپر نازل ہو، اس کی اپنی فکر کا دخل نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے ہاں الہام اور کشف کے متعلق کہا کہ وہ باہر سے ایک علم ہے جو ملتا ہے، اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ دوسرے معنوں میں ختم نبوت کو توڑنے کی ایک کوشش۔ کوئی شے نہیں ہے قرآن کے اندر وحی کے علاوہ، کسی الہام کا کسی کشف کا کوئی ذکر نہیں قرآن کے اندر۔ اس قسم کا دعویٰ کہ یہ میری فکر کی یہ پیدا کردہ چیز نہیں، باہر سے خدا کی طرف سے براہ راست مجھے یہ علم ملا ہے، یہ وحی کا دعویٰ کرنا ہے، نبوت کی مہر کو توڑنا ہے، ختم نبوت کی مہر کو توڑنا ہے۔ حضور کے بعد اب یہ طریق علم جو ہے یہ ختم ہو گیا، اب کسی کو کوئی علم اس طرح سے نہیں مل سکتا۔ اب علم قرآن کے اندر ہے جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوا ہے، اور اب باقی اس کو بھی جو سمجھا جائے گا وہ انسان کے اپنی علمی کوشش ہوگی اسے سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں کوئی لفظ بھی ایسا داخل نہیں کیا جا سکتا جس کو آپ کہیں کہ آپ وحی ہے، علم انسانی کی روح سے سمجھا جائے گا اس کو۔ تنزیل، پھر عربی زبان جو ہے اس میں یہ جو جن کو وہ باب کہتے ہیں نا، جس وزن پہ فلاں لفظ آیا ہے، یہ ایک ہی مادہ ان کے ہاں ہوتا ہے، اس کے ہاں اس کے باب یا اس کے وزن بدلتے جاتے ہیں تو اس کے اعتبار سے معنی بدلتے جاتے ہیں۔ وہ مادہ ہوتا ہے نون زے لام جیسے ایک یہ مادہ ہے۔ اب اس میں یہ تنزیل جو ہے اس مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بتدریج جو کوئی چیز ہو اس کے لیے یہ باب تفعیل آتا ہے۔ تنزیل یعنی یہ نازل ہوا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی دن یہ نازل ہو گیا ہے، بلکہ یہ بتدریج آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے 23 سال کی عمر نبوت میں حضور پر یہ خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اس لیے یہ تنزیل ہے، یہ نازل ہوا ہے، بتدریج نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ تنزیل کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ درمیان میں سے وہ بات آ جاتی ہے بیچ میں سے، یہ تو شروع میں ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، رحمان الرحیم۔ اب آپ ترجمے ان کے یہاں دیکھیں گے کہیں بھی تو وہ مہربان، بہت بڑا مہربان، یعنی مہربان بڑا مہربان۔ یہ تو عام طور پہ ہوا، انہوں نے کہا کہ صاحب ان کو زیادہ علم نہیں تھا، ہمارے ہاں وہ کیا کیا جائے، درمیان میں بات ضرور آ جاتی ہے، بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے بغیر، مینا اور ساغر کہے بغیر، کہ یہ عوام ہمارے ہاں کے یہ جاہل یا مسجدوں کے ائمہ کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا رحمان الرحیم، مہربان بڑا مہربان۔ حیرت ہوتی ہے ہمارے اس دور کی، جن کو سب سے بڑا مفسر سمجھا جاتا ہے مرحوم مودودی صاحب، ان کی تفسیر اٹھائیے پہلے ہی صفحے کے اوپر جو یہ رحمان الرحیم، تو وہ کہنے لگے کہ وہ ذرا ایک بات پہ زور دینے کے لیے ایسے کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں لمبا تڑنگا، یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ رحمان الرحیم کا ترجمہ لمبا تڑنگا۔ تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کا تڑنگا، اس کو تاب مومل کہتے ہیں، یعنی یوں ہی ایک ساتھ لفظ ہوتا ہے، تڑنگا کے معنی کچھ نہیں ہوتے کہ جی وہ لمبا جو ہے نا ذرا اس کو زور دینے کے لیے تڑنگا ساتھ کہہ دیا۔ تو رحمان و رحیم کے معنی یہ ہیں، اصل میں تو معنی وہی ہے مہربانی، لیکن اس کے ساتھ جو اس لیے لگا دیا ہے جیسے لمبا کے ساتھ تڑنگا لگا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا کے معنی بیان ہو رہے ہیں اس دور میں ہمارے ہاں لمبا تڑنگا۔ کیا کہا جائے، اقبال نے کہا تھا کہ تیری نگاہ فروم آیا ہاتھ ہے کوتاہ، تیرا گناہ کے نخیل بلند کا ہے گناہ۔ کھجور کا درخت بہت اونچا ہے، خوشے اوپر لگے ہوئے ہیں، کہتا یہ بہت بری چیز ہے، اتنا اونچے جا کے پھل لگائے ہوئے،
وہ کہتا ہے کہ یہ درخت کے اونچے ہونے کا نقص نہیں ہے، تیرے ہاتھ کی کوتاہی جو ہے یہ اس کا نقص ہے کہ یہ نہیں وہاں تک پہنچ سکا، لیکن ان کو یہ کیسے اعتراف ہو کہ ہمارے علم کا نقص ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ کہا یہ چیز یعنی خدا کی طرف اگر اس قسم کی چیز منسوخ کی جائے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ حضرت صاحب کے خلاف تو نہیں جاتی نا جو اعتراض ہو کہ وہ خدا جو ہے اس کو تو یہ جو وہ کہنے والا رحمان و رحیم کہہ دیا وہ ایسا ہی ہے جیسے لمبا ٹڑکا کہہ دیا صاحب۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا بات آئی ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے عزیزان مان، وہ تو زبان خود سمجھاتی ہے۔ صرف تقلید کی رٹ سے نکلنا، اور دوسری بات یہ کہ عوام کے اعتراضات سے بچنا، اس کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ کہیں گے کہ صاحب 1000 برس سے یہ معانی ہمارے ہاں اسلاف سے ہوتے چلے آئے، آپ نے یہ نئے معنی کیسے کر دی۔ تو یہ جو مقبولیت عامہ ہوتی ہے نا، یہ آدمی کو صحیح معنی پہ پہنچنے نہیں دیتی، اور پھر تقلید جو ہے اس سے آدمی نکل ہی نہیں سکتا، یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی کہیں گے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر مادہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر جب باب یا وزن بدلتا ہے تو اس سے معنی بدلتے ہیں۔ یہ رحمان و رحیم کا ایک ہی تو مادہ ہے، رے ہے میم، اور پھر بنیادی چیز ان عربوں کے ہاں کہ یہاں سے انہوں نے رحم مادر بنایا۔ اس قسم کی نشو و نما جیسی بچے کی نشو و نما رحم مادر میں ہوتی، کیا بات ہے اس قوم کی ساری، اس کا انداز اس پہ میں آ جاؤں اگر رحم مادر میں نشو و نما کے اوپر ہی، تو آپ دیکھیں کتنے عجائبات اس کے اندر آتے ہیں۔ بغیر ماں کی اپنی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، وہ اندر سے خود ہو رہا ہوتا ہے، اور نشو و نما کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، گوشت بھی بن رہا ہے، اعصاب بھی بن رہے ہیں، نرز بھی بن رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، گردش ہو رہی ہے خون کی، اور ذریعہ خوراک کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے، سانس تک لینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، اور نشو و نما غیر شعوری طور پر اس انداز سے ہو رہی ہے کہ ہر چیز پوری ہو رہی ہے بچے کی، آنکھ بن رہی ہے، بینائی آ رہی ہے، اس کے اندر دماغ بن رہا ہے، خلیے پیدا ہو رہے ہیں، قلب میں خون میں گردش ہو رہی ہے، قلب دھڑک رہا ہے، اور اس ماں کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ کیسے ہو رہا ہے۔ وہی یہ ہوتی، خود نبی کو بھی یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ ہو کیسے رہا ہے یہ، اور یہ چیز ہے جس کے لیے یہ مقصد وہی تھا، انسانیت کی نشو و نما کرنا۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے رزق بھی لفظ تھا ان کے ہاں، ربوبیت بھی لفظ تھا ان کے ہاں، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس میں بظاہر محسوس طور پہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز جس میں محسوس طور پہ نظر نہ آئے آپ کو کہ روٹی کھا رہے ہیں آپ یا پانی پی رہے ہیں آپ، اور نشو و نما ہو رہی ہو، یہاں سے یہ چیز آئی رحم کے لفظ سے، جو لفظ ہے رحم کے معنی ہمارے ہاں پھر مرسی ہو گیا جناب، اس نے اور ہی ستیہ ناش کر دی۔ مرسی کا لفظ عیسائیت سے ہم نے لے لی، گاڈ از مرسی، تو سب کچھ اس کے رحم پہ مقصود ہے، انسان کے کچھ کرنے سے وہ نہیں ہو سکتا، وہ ادھر چلی گئی بات۔ سوال ہی یہ نہیں، یہ تو سوال انسانیت کی نشو و نما کا ہے، اس کی فزیکل باڈی جو ہے، جسم انسانی جو ہے، اس کی نشو و نما رزق سے ہوتی ہے، محسوس چیزوں سے نشو و نما ہوتی ہے، رازق بھی وہی ہے، اس نے پیدا کیا ہے تو یہ سارا سامان رزق ساتھ پیدا کر دیا ہے، لیکن اس کی انسانیت کی نشو و نما جو ہوتی ہے وہ ان اقدار کی روح سے ہوتی ہے جو وحی کے ذریعے قرآن کریم میں دیے ہوئے ہیں، اس کے لیے لفظ رحم آیا ہے قرآن میں تھا۔ اب مادہ وہی ہے، اس کی دو شکلیں آپ کے سامنے ہیں، ایک تو رحمان اسی سے ہے، ایک رحیم اسی سے ہے، باب بدلا ہے، یہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے، وہ وہی جو رحیم ہے جو میں نے ابھی کہا ہے پہلے، رحیم کے وزن کے اوپر، رحیم کے وزن کے اوپر۔ اب یہ وزن جو اس کا ہے یا جسے باب آپ کہیں گے، اس کے بدلنے سے آپ دیکھیے معنی کیسے بدل جاتے ہیں۔ ایک چیز گریجولی بتدریج ہوتی چلی آتی ہے، کڑی سے کڑی ملتے ہوئے، اور یہ چیز جو تھی وہ ہمارے اس دور میں یہ بات علمی طور پہ سامنے آئی کہ قرآن یہ کیا گیا ہے، یہ جو ارتقاء کا نظریہ یا تھیوری آف ایوولوشن جسے آپ کہتے ہیں،
اس میں ایک ایوولوشن تو یہ ہے جس کی تحقیق انہوں نے کی ہے کہ اس طرح سے پہلے زندگی نے یہ شکل اختیار کی، یہاں سے گریجولی آہستہ سے وہ بدل کے پھر اس میں آئی، پھر اس سے آگے بڑھی تو اس میں آئی، کڑیاں ملتی ہوئی چلی جاتی ہیں سلسلہ ارتقاء کی یا ایوولوشن کی۔ اسے نارمل ایوولوشن ان لوگوں نے کہا، عام قاعدے کی روح سے کڑی ملتے ہوئے آگے چلے جانا، بتدریج آگے چلے جانا۔ ان کی تحقیق میں ایسا ہوا، بعض مقام ایسے تھے جس میں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ چیز کیسے بن گئی، درمیان کی کڑی نہیں تھی، مسنگ لنک جسے آپ کہتے ہیں ان کے ہاں۔ میں نے عرض کیا نا، بار بار کہا کرتا ہوں، درس میں یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، کہیں ایسی صورت ہوتی، نصاب ہوتا، طالب علم ہوتے تو میں پھر ایک چیز پہ عرض کرتا کہ ایوولوشن کے بتائے قرآن نے کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض ایسی اس چین کے اندر بعض مقام ایسے آتے ہیں جہاں سے درمیان سے کڑیاں پھاند کر کوئی چیز آگے جا پہنچتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ درمیان میں وہ کس طرح پھاند جاتی ہے، یہاں سے یہاں کیسے ہو گیا۔ یہ جو پروسیس ہے پروگریس، اسی ایوولوشن کی تھیوری کے اندر وہ اسے کہتے ہیں ایمرجنٹ ایوولوشن، یعنی ہنگامی طور پہ یکلخت کچھ ہو گیا۔ مجھے تو یاد ہے، شاید ایک دفعہ آئی تھی بات تو ایک شعر بھی آیا تھا، وہ پھر آ جاتا ہے نازل ہو کے دماغ میں، یکلخت کچھ ہو گیا، بدلے کچھ ایسے، تو غزل کا شعر داغ ہے، بدلے کچھ ایسے طور سے بے طور ہو گئے، تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے۔ یہ سلسلہ ارتقاء کی وہ ایوولوشن کی نارمل کڑی نہیں ہے، کچھ اور ہو گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے لنک ہمیں نظر آتے ہیں ایوولوشن میں کہ وہ درمیان میں پتہ نہیں چلتا کہ گریجولی تبدیلیوں کے بعد کیسے ہو گئے، کچھ اور ہو جاتا ہے وہاں۔ یہ ان کے ہاں کا ایک الگ شعبہ ہے ایمرجنٹ ایوولوشن کا، اور اس پہ بھی ان کے ہاں کی بڑی تحقیق ہو رہی ہے، ہنگامی طور پہ کچھ ہو جانا۔ اب یہ جو نشو و نما پا کے ارتقاء کے ذریعے سے کسی چیز کا کچھ اور بن جانا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو نارملی گریجولی کڑی در کڑی ہوتا چلا جائے، اس کے لیے عربی زبان کے اندر رحیم آئے گا۔ اس بات کے معنی یہ ہیں کہ کڑی در کڑی گریجولی کسی چیز کا بتدریج ہوتے چلے جانا، اور یہ جو درمیان میں یکلخت اس طرح سے ابھر کے کسی چیز کا آ جانا ہے ہنگامی طور پر، اس کے لیے فعلان کا وزن ہے، رحمان کا لفظ اس کے لیے آیا ہے۔ اس باب کی خصوصیت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ کسی چیز کا شدت سے یکلخت ہو جانا، اور دوسرا جو رحیم ہے اس کے متعلق وہاں ان کے ہاں کی یہ ہے، زبان کے اعتبار سے یہ بات ہے باب میں کہ کسی چیز کا بتدریج آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوتے چلے جانا۔ اب یہ جو ہے تنزیل ہے، اس کے لیے قرآن کی خصوصیت بتائی، ایک تو یہ ہے رحمان اور رحیم کی صورت ہے اس کی۔ اب رحمان جو ہے اس کے لیے وہ بتدریج کوئی ایوولوشن کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچتا، فکر انسانی جو پہنچتا ہے تو وہ بتدریج پہنچتا ہے کسی چیز پہ، ڈیڈکشن اس کو کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو نالج اس کو کہتے ہیں۔ ایک چیز کی تحقیق کی پھر آگے پہنچے، آپ دیکھیے کسی تدبیر یا اسکیم کے متعلق آپ سوچئے تو اسے آپ دیکھیں گے کڑی دڑ کڑی پلان کے ماتحت آپ پہنچیں گے آخر تک، اس کا ایسے کیا جائے گا، پھر یہ بلڈنگ کی بنیاد یوں بنے گی، اس کے اوپر اس طرح سے اٹھا جائے گا، پھر اوپر چلا جائے گا، گریجولی کیا ہوتا ہے۔ یہ سارا پروسیس جتنا بھی ہے یہ بتدریج کسی چیز تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے یہ ہے جس کے لیے وہ وزن رحیم کا آپ کے ہاں آئے گا۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہوئی۔ اب وحی کے متعلق یہ ہوا کہ یہ اس پروسیس کا نتیجہ ہی نہیں ہے، فکر انسانی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو کوئی چیز یک لخت ہو جاتی ہے نبی کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے کہ تو کل بھی اس کے متعلق جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو وحی کا تجھے کیا علم ہو سکتا تھا؟ یعنی کل تک وہ نبی، کل تک کے معنی ہے ابھی اس وحی ملنے سے پہلے خود نبی کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کہتا تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کہتے کس کو ہے کتاب۔ تو جس کی کیفیت یہ ہو وہ اتنا بھی نہ جانے اور یک لخت اس کو ایسا علم ملے کہ جو ساری کائنات کو مشہود کر دینے والا ہو، یہ یک لخت جو ملنا ہے اس طرح سے، یہ ایوولوشن کی گریجول کڑیوں کا نام نہیں ہے۔
یہ ایمرجنٹ ایولیوشن ہے، اگر آج کی اصطلاح آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہ یکلخت ہو جانے والی بات. یہ ہے چیز جہاں آیا ہے الرحمن علم القرآن، سورہ الرحمن جسے آپ کہتے ہیں 55/1. الرحمن علم القرآن. آپ غور کیجئے اس کے اوپر کہ خصوصیت سے رحمان کہا ہے کہ رحمان ہے جس نے علم دیا ہے قرآن کا نبی کو. رحمان یہ خاص صفت کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمرجنٹ ایولیوشن کی بات کی کہ رسول کو یہ چیز گریجولی اپنے اکتساب سے، فکر سے، سوچ کا، وچار کا یہ نتیجہ نہیں ہے جو قرآن ہے، اسے سکھایا ہے کسی نے، اور وہ سکھانے والا جو ہے رحمان کی صفت اس کی آئی ہے کہ اس نے بھی الف بے تے سے اس کو ایم اے تک نہیں لے کے گیا. وہ یہ رحیمیت ہے. بچے کو آپ ابجد سے ایم اے تک لے جاتے ہیں تو یہ رحیمیت کے اندر آئے گا. یہ رحمانیت والی بات جو ہے یہ تو صرف وحی کے لیے تھی، اور اسی لیے کہا کہ الرحمن علم القرآن. میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ سے آپ دیکھیے کہ اصول و اساس دین کے سامنے آتے ہیں. وحی کی یہ خصوصیت کہ فکر انسانی کا نتیجہ نہیں، گریجولی نہیں ملتا، استنباطات سے، ڈیڈکٹیو نالج نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ نبی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ ہے آیت. یہ ہے ہی رحمان کا سکھایا ہوا. ایک تو وہ کسی اور کا سکھایا ہوا ہے علامہ، اور سکھانے والے نے اس کو بتدریج نہیں سکھایا ہے کہ یہ ابجد سے ایم اے تک پہنچا ہے بچہ. یہ رحمان کا سکھایا ہوا قرآن ہے. تو بہت اچھا سکھایا تو ہے اس انداز سے، اور آگے اس کی تعلیم جو نتائج پیدا کرے گی وہ رحیمیت کی روح سے پیدا کرے گی. اب بتدریج یہ چیز پیدا کرے گی. اب جس آخری منزل تک پہنچانا ہے اس نے، اب یہ گریجولی وہ علم جو اس طرح ہنگامی طور پر وحی کے ذریعے سے یک لخت ملا نبی کو، جس میں اس کی فکر کا کوئی دخل نہیں تھا، وہی نبی اب یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کے ذریعے سے جب یہ ان کو سکھائے گا، پڑھائے گا، تو وہ رحیمیت کے ذریعے سے ان کو آخر تک پہنچائے گا. رحمانیت کی روح سے اس کو ملا، رحیمیت کی روح سے یہ اب ان کی تعلیم کا انتظام کرے گا اور آخر تک، تکمیل تک پہنچائے گا ان کو جو اس طرح سے تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے. تنزیل من الرحمن الرحیم. غور کیجئے کیا کچھ نہیں اس کے اندر عزیزان مان آ گیا. کیا بتائیں، یہ کتاب آز آسمان دیگر است، عظیم کتاب ہے. میں عرض کر دوں، میں یہ چیز عقیدتاً نہیں کہہ رہا. میں تو ان وادیوں سے بھی گھوم گیا ہوں جہاں میں کچھ بھی نہیں کبھی مانتا تھا. یہ ساری چیز جتنی ہے، جیسے میں کہا کرتا ہوں، میں تو آج سر 9 مسلمان ہوا تھا، اور قرآن نے یہ چیز کی. قرآن اس انداز سے میں نے سمجھا ہوا ہے. یہ سارے مذاہب جو تھے ان تمام کا مطالعہ کیا، اور باہر کی بھی شاید کامی ہوں گی، کوئی بڑے پائے کی کتاب کچھ کو چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے، وہ میرے سامنے ہے. ایک ایک کتاب کی خصوصیت میں جانتا ہوں، لیکن جس جامعیت کے ساتھ یہ قرآن ایک لفظ کے اندر بات کہہ جاتا ہے، نہ مذاہب عالم میں کسی دوسری کتاب میں یہ چیز نظر آئی ہے، نہ انسانی فکر کی کسی کتاب میں میرے سامنے یہ چیز آئی ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب، اب بتا دیجیے، وہی آ گئی کتاب. ضابطہ قوانین مدون ہو، کتاب کی شکل جیسے وہ ہوتی ہے، اب یہ بکھری ہوئی چیز نہیں رہی، مدون چیزیں آ گئی. یہ جو ہے قانون کی چیز آ گئی، پھر یا فوراً ہی تو وہی کو کتاب بتایا. اب اس کی خصوصیت آ گئی. ضابطہ قوانین کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے جو ہے اس میں فصلت آیاتہ. ہمارے ہاں تو یہیں سے لفظ جو ہے مادہ ہے فے سواد لام کا، ہمارے ہاں تفصیل کا لفظ آتا ہے، لیکن تفصیل کے معنی ہمارے ہاں ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو قرآن کے متعلق جب کہا کتاب مفصل، تو یہ اس معنی میں تفصیل نہیں ہے کہ وہ ہر حکم جو اس نے دیا ہے اس کی تمام جزیات اور ڈیٹیلز بھی اس نے خود ہی دے دی ہیں.
اب یہ ہے جو عام طور پر گھپلا جہاں جسے کہتے ہیں قرآن میں مچایا جاتا ہے یا مچتا ہے کوتاہی، یہ فہم کی وجہ سے کچھ تو آئے انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی نامکمل قرآن صاحب، اس نے حکیم الصلاۃ تو کہہ دیا ہے اور یہ بتایا ہی نہیں ہے صاحب کہ وہ کیسے کھڑے ہوں، کہاں ہاتھ باندھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، کیا اس میں پڑھیں، یہ تو ساری ڈیٹیل تو آئی نہیں ہے، تو کتاب مفصل کیسے ہوئی ہے؟ انہوں نے تو یہ اعتراض جڑ دیا۔ اب معاذ اللہ قرآن کا یہ نقص دور کرنے کے لیے ڈیٹیل انہوں نے اکٹھی کی، تو کہا کہ یہ تو وحی کی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وحی کی دو قسمیں ہوتی تھی، یعنی ایک ناقص قسم ہے جس کے اندر یہ نہیں دیا، اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے، اس کی کمی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک اور وحی کی ضرورت آ گئی۔ کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ کا نند، بات اگر کھڑے ہو کے سوچ لیتے تو اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اور اب ہمارے دور میں آئے، انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے کہ دوسری وحی تھی یہ سب کچھ، بھائی پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اسی سے نکالا جائے، یعنی جس میں ہے نہیں اس میں سے نکالا جائے، یہ ہے فرقہ اہل قرآن۔ وہاں سے بات انہوں نے شروع کی کہ صاحب نماز کے تو وقت بھی نہیں قرآن میں دیے ہوئے کہ 5 وقت کی نماز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق تو آپ کو روایات میں ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن ناقص نہیں ہے، قرآن تو کامل ہے، مکمل ہے۔ تو کہنے کہ مکمل ہے پھر بتائیے۔ انہوں نے کہا ہم نکال کے بتاتے ہیں آپ کو۔ اب اس قرآن سے نماز کے اوقات نکالے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے، اور گمراہ کیا انہوں نے لوگوں کو۔ انہوں نے تو پھر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ایک غلط عقیدہ ہی صحیح ہے، کہا کہ صاحب دوسری قسم کی وحی تھی، وحی نہیں، یہ باقی تفصیل دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہے، دوسری قسم کی چیز نہیں، قرآن کے اندر ہی آپ قرآن سے نکال رہے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ نماز کے اوقات کتنے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے ہاں جو تھا بانی اس کا فرقہ اہل قرآن کا، مولانا عبداللہ چکڑالوی جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 5 ہیں اور وہ 5 نکالے۔ وہی فرقہ ہے، اس سے آگے چلے انہی کے ہاں کے جو باقی اس کے بعد ان کے شاگرد یا آگے چلنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب 3 ہیں۔ ایک اور ان کے ہاں کا چلا خلیفہ، اس نے کہا کہ نہیں صاحب 2 ہیں۔ اور آگے چلے انہوں نے کہا نہیں صاحب ایک ہی وقت کی نماز شامل ہوتی۔ اسی قرآن سے نکال رہے ہیں، یعنی یہ بچا رہے ہیں اس قرآن کو اس اعتراض سے کہ یہ مکمل کتاب نہیں ہے، حکم دیا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس سے تو اسے بچا رہے ہیں۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی اب بچا رہے ہیں۔ اعتراض اس پہ یہ پڑ رہا ہے کہ اسی قرآن سے 5 وقت ثابت ہو رہے ہیں، 3 ثابت ہو رہے ہیں، 2 ثابت ہو رہے ہیں، 1 ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا شکر ہے آگے ختم ہو گیا قصہ، ورنہ انہوں نے کہنا تھا 1 بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ چلو یہ کوڑا ہی بک گیا، مذاق ہو رہا ہے۔ مجھے جو ہے نا لفظ فصلات یا تفصیل، انہوں نے زبان سے عربی سے نہ پوچھا کہ بابا اس کے معنی کیا ہے، وہ اپنے ہی ہاں کی جو تفصیل کے معنی ہوتا ہے نا، اردو میں بھی تفصیل کے معنی تفاصیل، اور اس کے معنی انگریزی میں ڈیٹیلز۔ اب لگے ڈیٹیلز ڈھونڈنے اس قرآن کے اندر۔ فصلہ کے معنی وہ بنیادی طور پہ ہوتے ہیں الگ الگ کرنا۔ یہ جو ہے نا وجہ مفاصل، آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ جو ہے طب میں، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، جو الگ الگ ہوتے ہیں اور یوں ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فصلہ کے معنی ہوتا ہے الگ الگ کسی چیز کا۔ کتاب جو بہترین اسلوب نگارش جو ہوتا ہے، اب بہرحال یہ میں خود کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 50 کتابیں اس وقت تک شائع کر چکا ہوں۔ بڑی خوبی اس میں یہ ہوتی ہے کہ التباس نہ ہو اس کے اندر، یعنی وہ اس قدر الگ الگ مفہوم الفاظ اس کے ہوں کہ اس میں کسی قسم کا التباس نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، اختلاط نہ ہو، کسی قسم کا ابہام نہ ہو اس میں۔ الگ الگ نکھار کر جسے کہتے ہیں، نکھار کر ابھار کر کسی چیز کو بیان کرنا، الگ الگ الفاظ۔ آپ جانتے ہیں بات کرنے کی تقریر کی بھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ الگ الگ لفظ بولا جائے جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے۔ بہت سی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی یا آپ نے کانوں میں آواز پہنچی ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پتہ ہی نہیں لگتا، اس کا الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ
تو بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ جو ہے فصل اس انداز بیان کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر لفظ الگ اپنے اپنے معنی واضح طور پہ دے رہا ہو. اسے کہتے ہیں کتاب مفصل. ڈیٹیلڈ بک نہیں، بلکہ اس انداز کی کتاب کے جس میں انداز اسلوب تحریر یہ ہے کہ وہ ایک ایک لفظ الگ الگ اس میں بیان کیا ہوا ہے. فصلت آیاتہ، آیت الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، لیکن وہ اس طرح سے وہ نگینوں کی طرح جڑے ہوئے الفاظ ہیں اس میں کہ ایک ایک نگ الگ الگ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا رنگ ہے، کیا خوبی ہے، کیا قیمت ہے اس کی. الگ الگ جڑے ہوئے نگینوں کی طرح، جیسے یہ ہمارے یہاں زبان کا محاورہ ہے، نگینوں کی طرح جڑے ہوئے الفاظ. فصلت آیاتہ قرآناً، اور اس کے بعد اگلی چیز کتاب تو پہلے کہی تھی قرآناً. ہمارے ہاں اس لفظ کے بھی بنیادی معنی جو ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی معنی بعد میں انہوں نے لیے ہیں. قرأت کے معنی پڑھنے والا، قاری بھی اس لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن کے معنی عام طور پہ کیے جاتے ہیں جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو. جس کتاب کو پڑھے جانے کے اعتبار سے تو یہ ہے چیز، لیکن بڑی عظیم چیز ہے اس کے اندر. جہاں کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی غار حرا میں جسے کہتے ہیں، یہ سب تاریخ ہے، قرآن میں نہیں ہے یہ کچھ. تو وہ تھا اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا ترجمہ اس کا کیا پڑھ. تو پہلی آیت جو وحی کے ذریعے سے آئی اس میں پہلا ہی لفظ یہ آیا کہ پڑھ. اب یہ جو سارا واقعہ اسی طرح ذہن نے انہوں نے روایت والوں نے ترسا کہ وہ ایک دو غار حرا میں حضور کو لے جاتے ہیں، یہ کہ وہاں جا کے وہ یہ جس طرح سے یہ ان ہمارے ہاں کے تصوف میں ہے نا کہ خلوتوں میں جا کے وہاں ریاضتیں کرنا، چلے کرنا، مراقبے کرنا، 8 دن وہاں بیٹھے رہنا گیان دھیان کے ذریعے سے، یہ سارا تصوف بعد میں ان تصوف والوں نے یہ دیا ہے کہ رسول اللہ کو بھی وہی اسی طریقے سے ملے. معاذ اللہ کہ آپ چلے جایا کرتے تھے 8 10 دن کا وہ اپنے ساتھ ستو پانی لے جایا کرتے تھے خلوت میں غار میں جا کے، تو وہاں پھر یہ مراقبے کیے کرتے تھے. اور اس طرح سے وہ ایک دن جیسے ان کو کشف ہو جاتا ہے نا، ایک دن وہی آ گئی. معاذ اللہ. بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جی فرشتہ آیا اور اس نے ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا اور کہا اقرا پڑھ. یہ ساری تفسیر آپ کے یہاں ملے گی حدیث کی کتابوں میں، بلکہ بخاری شریف میں جو سب سے اہم حدیث ہر ایک میں ہی تقریباً ابتدا جو ہے نزول وحی کی پڑھ. اس کے بعد لکھا کہ حضور نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، یعنی خدا نے بھیجا کچھ لکھ کے، جبریل لائے ساتھ، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے. ان سے کہا جاتا ہے پڑھ، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھنا جانتا. اس کے باوجود وہ تاکید کرتے ہیں کہ پڑھ. وہ جانتے نہیں، کیا کیا جائے؟ اوپر سے لکھا ہوا وہ لے آئے ہیں، جس کی طرف لے کے آئے ہیں ان سے کہتے ہیں پڑھ، وہ کہتے ہیں میں پڑھنا ہی نہیں جانتا. عزیزان من، روئیے خون کے آنسو. مجھ سے نہ پوچھیے، مغرب کے اعتراض کرنے والوں سے پوچھیے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد. اب ان کے لیے مشکل کہ اگر یہ واپس لے جائیں کاغذ کو، جا کے کچھ یہ کہیں تو معلوم نہیں کہ وہاں سے پھر کس طرح ڈانٹ پڑے. مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے جن کو یہ کہا جا رہا ہے پڑھ، لکھا کے لے، لکھا ہوا کچھ لے گئے آئے ہوئے، واپس جا نہیں سکتے اس کو لے کے کہ ڈیوٹی باؤنڈ تھے اس کے لیے کہ ان کو پڑھائے. تو کیا کیا؟ جبریل نے حضور کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اس طرح سے آپ کو اپنے پاس کرا دیا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. قرآن نے تو کہا تھا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے خدا کے مقام کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا. میں کہوں گا انہوں نے مقام نبوت کا بھی صحیح اندازہ نہیں لگایا. اور پھر اگلا حصہ جو ہے میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، بڑی لمبی بات ہے وہ تو جو ہے.
डर गए, आप कांप रहे हैं, भागे भागे चले आ रहे हैं, बीवी के पास आ रहे हैं, मुझे लिहाफ उड़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे तो खौफ आया है। वगार के अंदर पता नहीं वो कौन आ गए, वो जैसा किसी को माजल्ला जिन भूत का कुछ हो रहा हो। बीवी से आपके कह रहे हैं, लिहाफ उड़ा रही है, बीवी तसल्लियां दे रही है कि कोई बात नहीं, आप तो बड़े नेक हैं, आप तो गरीबों की हमदर्दी करते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं, खुदा आपके साथ करेगा। यानी आपको नहीं ये मालूम हो रहा, वो बीवी समझा रही है। लेकिन इसके बावजूद वो हुजूर का वो खौफ जो है, डर जो है, वो कपकपी जो है, वो नहीं जा रही। क्या कहा गया है? जिगर। वो खुद तस्कीन खातर कर रहे हैं, मगर दिल है कि डूबा जा रहा है। नबी का मकाम। बीवी कहती है कि चलो, मेरा चचा है यहां, या चचा का बेटा था नौफल, ईसाई, एक आलिम, ईसाई बूढ़ा, वो कहती है उनके पास चलो, वो बताएगा। मकाम नबूवत है, वही नाजिल हो गई है, उससे पहले का दौर नहीं है। आप उनके साथ उठ के चले जाते हैं उसके पास पूछने के लिए कि मेरे साथ ये हुआ क्या। वो ईसाई आलम या राहब जो है वो इनका, वो कहता है सुन के कहानी कि इसमें डरने की बात नहीं, तो ये तो वही जिब्रील नामूस था कि जो मूसा पे आया, जो ईसा पे आया, भतीजा मुबारक हो तुम्हें, ये तो नबी बन रहा है। एक ईसाई आलम की शहादत पे पता चला आपको कि मैं तो नबी बन रहा हूं। उसने कहा कि ये कौम तेरे साथ ये करेगी और वो करेगी, मुखालफत करेगी, मारने तक चली आएगी। और कहा कि अगर मैं उस वक्त जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। यानी वो शहादत दे रहा है इस बात की कि आप नबी हैं, वो नबूवत पे ईमान नहीं ला रहा, वो ईसाई का ईसाई रह रहा है। ये कह रहा है कि अगर मुखालफत के वक्त में मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी मदद मैं करूंगा। खुद नहीं वो ईमान ला रहा नबूवत के ऊपर, जिस नबूवत की शहादत दे रहा है, जिस शहादत की बिना पे माअज़ल्लाह ये बनने वाला नबी समझ रहा है कि मैं नबी हूं। अब क्या कहा जाए साहब, कहा जाए, कुछ जुबान कुशाई की जाए तो आपको मालूम है ना कि इस्लाम की तारीख में सबसे बड़ा कुफर का फतवा जो मुझ पे लगा, कहते हैं जी बड़े फख्र से ऐलान करते हैं जी 1000 उलमाए किराम ने फतवा दे दिया। किस बात पे फतवा दे दिया? कि वो ये कहता था कि वर्का बिन नौफल की शहादत के ऊपर नबी नहीं बनता। मकाम नबूवत बहुत है, वो तो आलम अन्नास होता है, वो तो 1000 वर्का बिन नौफल को पढ़ाने समझाने के लिए आता है। और फिर इस एतराज का जवाब कहा उन्होंने आके, मेरे पास तो ये वो आते रहते हैं हसीब में। उन्होंने कहा क्यों जी, इसका कोई सबूत है कि वर्का ने बहकाई ना दिया हो और ये समझ बैठे होंगे मैं नबी हूं। उसने कहा कि ये बात के वर्का खुद ईमान नहीं लाया, ये तो इसकी शहादत है इस चीज की कि वो दिल से ये नहीं मानता था। उसने कहा कि ये इस अंदाज से आए हैं तो ठीक है चलाओ, माज़अल्लाह। मुझसे पूछा गया कि बताओ इसका जवाब तुम्हारे पास क्या है, वो इसलिए खुद ईमान नहीं लाया था। और ये सारी उम्र फिर माज़अल्लाह उन्हें इतराज मार के सारी उम्र इस रेब के अंदर है जो वर्का ने दे दिया था। माज़अल्लाह कहां से ये बात चलाई? इक़रा के माने ये किए कि पढ़, और पढ़ से बात आगे चली, कहानी बनी कि कागज आया, हिरा में आया, जिब्रील ने कहा पढ़, आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। इस तरह से ये सीरत हुई, यकलख्त ये चीजें सीने से लगे और इस तरह से ये जो कैफियत अंदर की पैदा हुई तो घबराए, कपकपी हुई, वो उसके बाद वो लिहाफ हो, ये सारा किस्सा उसके बाद इकरार। और अगर उन्हीं से पूछ लेते, करा के माने होता है ऐलान कर, प्रोक्लेमेशन के माने होते हैं कुरान के, लफ्ज कुरान के, बाबांगे दोहल किसी चीज का जो ऐलान, जिसको आप अब प्रोक्लेमेशन एक लफ्ज जो हमारे यहां का है, ये है इसका सही तर्जुमा। तुम उठ और ऐलान कर सारी दुनिया के अंदर, प्रोक्लेम कर सारी दुनिया में, क्या? बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, उसका निजाम जिसने खला का पैदा किया, रब्बा का,
صفوان ربوبیت ادا کیا، اس کی صفت ربوبیت و خالقیت کا ساری دنیا میں اعلان کر، اٹھ تیرے ذمہ یہ فریضہ ہے، اقرا، اعلان کر دے۔ یعنی یہ چیز جو تھی اس نے آ کر تصوف اور وحی میں پھر ایک فرق کر دیا۔ تصوف والوں کی کیفیت یہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو چیز مل جاتی ہے یہ انفرادی اور ذاتی ہوتی ہے اسی شخص کی جس کو یہ چیز ملتی ہے۔ دوسرا اگر اسے کہے کہ بھائی کچھ مجھے بھی سمجھا دو کہ یہ کیا چیز ہے جو خدا نے آپ کو کشف اور الہام اور یہ کیفیت جو ہے یہ عطا کر دی روحانیت کی، کچھ ہمیں بھی بتائیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، کیسے ہی میں نہ شناسی باخدا تانا چشی، یہ تو بھائی صاحب شراب کا نشہ ہے، جو پیے گا اسے ہی نشہ آ سکتا ہے، نشہ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جی یہ جو چیز تھی کہ یہ ذاتی انفرادی چیز ہے، وہی انفرادی چیز نہیں ہے کہ جس کو ملے اسی کو نشہ اس کا چڑھے، وہ نہ سمجھا سکے نہ دوسرے کو پلا سکے۔ کیا بات وہ کہہ گیا ہے، ظاہر نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی، ظاہر کی نہیں، یہ تو ان کی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ذوق این بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی، پیو گے تو پتا چلے گا نشہ کیا ہے، میں سمجھاؤں کیا تمہیں کہ نشہ کیا ہوتا ہے۔ نبوت میں اور ایک جسے یہ کہتے ہیں ولایت، میں نے عرض کیا عزیزان من قرآن کا ایک ایک لفظ ان چیزوں کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارا تصوف جو ہے اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اقرا، کہ یہ جو تمہیں علم دیا جاتا ہے یہ خدا کی صفت ربوبیت و خالقیت کا جو اسم کے معنی صفت ہیں اس کے، اس کا ساری دنیا میں اعلان کر، یہ ہے جو منصب نبوت ہے، بلکہ منصب رسالت اس کو آگے کہیے۔ یہ تھا اقرا، یہ تھا فصلت قرآنن، فصلت کے ساتھ کہا عربین۔ یہ لفظ عربی جو ہے ویسے تو زبان عربی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ عرب جو تھے اس لفظ کے معنی یہ اپنے آپ کو کہتے تھے بڑے فصیح البیان، اور نان عرب جتنے تھے باقی ان کے علاوہ ان سب کو یہ عجمی کہتے تھے، جس کے معنی ہے گنگے حیوان۔ ان کے ہاں یہی ایک خصوصیت تھی، سب سے بلند قابل فخر بات عربوں کے ہاں زبان تھی ان کی، اور اس میں شبہ نہیں کہ قابل فخر چیز تھی۔ ان بلندیوں پہ پہنچائی ہوئی زبان کے خدا نے بھی اسی کا انتخاب کیا اپنی وحی کے لیے، اور آخر الزمان کی وحی کے لیے یہی انتخاب کیا۔ ان کو یہ فخر تھا اس کے اوپر، یہ اپنے آپ کو جو عرب کہتے تھے اس کے معنی تھے فصیح البیان، اور باقیوں کو عجم کہتے تھے اس کے معنی ہے گنگے حیوان۔ اس لیے لسان عربی مبین بھی قرآن میں آیا ہے کہ زبان عربی کے اندر یہ ہے، یہاں اس کی صفت بتائی ہے قرآنن عربین نہایت، یعنی فصلت بھی ہے عربین بھی ہے، کتاب بھی ہے کیفیت، اور اس کے اوپر 100 جلدوں کی تفسیریں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ عربین 4 ہی آیتیں آگے جا کے اسی صورت کے اندر بات آ گئی سامنے، وہاں بھی فصلت آیا ہے، وہاں بھی عربین آیا ہے، لیکن وہاں بڑا ہی حسین انداز ہے۔ اسی صورت 41 میں آیت ہے یہ 44، نکال لیجیے اگر آپ کے پاس ہے تو۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، دیکھیے فصلت یہاں بھی بات صاف کر دی اس نے کہ اگر یہ عرب تھے مخاطب زبان ہوتی، اس کی غیر عربی کوئی اور نان عرب زبان ہوتی، فارسی زبان میں مثلا یہ ہوتا، عجمی زبان میں یہ ہوتا، تو یہ کہتے کہ یہ ایسی کتاب جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ کتاب ہماری طرف کیسے یہ آ گئی۔ یہ بات لولا فصلت، ایسی کیوں نہ کتاب ہوئی کہ جو جس کے معانی جو تھے وہ واضح ہوتے، ان کو ہم سمجھ سکتے۔ یہاں دیکھیے تفصیل اس کے معنی نہیں فصلت، اگر ہم اسے اس عربی زبان میں نہ نازل کرتے تو یہ اعتراض کرتے کہ ہم تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، کتاب کوئی لانی تھی تو ایسی ہماری زبان میں لاتے جسے ہم سمجھ تو سکتے۔ کیا بات ہے جو قرآن کہہ گیا ہے، آہا ہا۔
آجمی و عربی، کیا بات ہے. کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، اس میں زبان کی بات نہیں ہے کہ اجمی ہوتے تو پھر تو سمجھ میں نہ آتا، یہ تو عربی ہے. یہ جو ہے یہ اجمی اور عربی کا قصہ نہیں. کیا بات ہے بیان کرنے کی صاحب. عربی اور اجمی کا قصہ یہ نہیں ہے. پہلے تو یہ قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، یہ زبان کی بات نہیں ہے، یہ تو اپروچ کی بات ہے. کس زاویہ نگاہ سے تم اس کی طرف آتے ہو؟ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. واہ واہ واہ. کہا جو اس اینگل آف ویژن سے زاویہ نگاہ سے آتا ہے کہ میں دیکھوں اس میں کیا صداقتیں ہیں، پریجوڈس مائنڈ نہیں ہے، تعصب نہیں ہے کوئی اس کے خلاف، خالص تحقیق حق صداقت کے لیے آ رہا ہے، وہ تو اس پہ ایمان لائے گا. کہا یہ عربی میں ہوتی، اجمی میں ہوتی، اگر یہ اپروچ اس کی ہوتی تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں تھی. لیکن یہ عرب ہیں، زبان بھی عربی ہے، چونکہ شروع سے ذہن میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. تو کہا ان کی تو آنکھوں پہ پردے، کانوں کے اندر ڈانٹ یہ لگے ہوئے ہیں، علیہم عمین، کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے نابینائی ہے. کیا بات ہے اس کی. تو یہ سوال نہیں ہے کہ یہ زبان کون سی ہے جس میں یہ قرآن ہے. یہ تو آمنو جو ہے اس زاویہ نگاہ سے اس کی طرف آئیں گے تو یہ سارے معانی واضح کر کے رکھ دے گی. اگر اس کی طرف پریجوڈس مائنڈ سے آنا ہے، پہلے ہی سے یہ طے کر کے کہ یہ قرآن تو میں نے ماننا نہیں، یا اس میں یہ نقص نکالنا ہے، اس کو یہ کچھ کہنا ہے، تو پھر عربی میں ہو اجمی میں ہو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا، دونوں میں ایسی چیز ہوگی. عزیزان ایمان دیکھیے فطرت نے اقبال کو کتنا بلند مقام، قرآن کے آیت کو سمجھنا اور اس کو پھر اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کا جو ملکہ ان کو ملا تھا وہ قابل رشک تھا. آپ نے دیکھا قرآن کہتا ہے اجمی ہوں اور عربی ہوں، اجمی ہو عربی ہو، بات تو اپروچ کی ہے کہ کس طرح سے آتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا حرف غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے. قرآن کی مثل تو کسی چیز کو کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن قرآن کے بعد عزیزان من پھر اس کی مثل بھی نہیں کہا جا سکتا جس انداز سے یہ بات سمجھا گیا ہے. قرآن نے کہا تھا نا کہ آجمی و عربی قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء. تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا حرف غریب. غریب کے معنی اجنبی جو ہوتا ہے، فورن ہوتا ہے ہمارے لیے، خواہ یہ عربی میں ہوتا خواہ اردو میں ہی ہوتا ہے. حرف غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اپروچ کی بات ہے جو ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء. وہ نہیں یہ بات کہیں گے کہ صاحب عربی میں ہے یا اجمی قرآن ہے. بات میں یہ کہہ رہا تھا قرآنًا عربیًا فصلت آیاتہ. کیا نہیں کچھ کہہ گیا قرآن. تنزیل من رحمان، پھر وہ رحیم. آگے چلنا ہے گریجولی اس کے علم نے. کتاب ہے یہ، ضابطۂ قوانین اور ضابطۂ ہدایت ہے. فصلت آیاتہ، نکھار کر ابھار کر الگ الگ کر کے بات کہی گئی ہے. قرآنً پروکلیمیشن ہے، اعلان کرنا ہے، اس کا اپنے آپ تک نہیں رکھنا. عربین، زبان بھی عربی، واضح اور فصیح. لیکن کتاب کی اتنی خوبیاں، اور اس کے بعد لِقَوْمٍ یعلمون. سوال یہ ہے کہ صاحب علم کے لیے ہے، اس قوم کے لیے ہے جو علم سے کام لے کے اس کی طرف آئے، محض زبان کی بات نہیں. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ قرآن کریم اگر اسی طرح سے ایسا سمجھ میں آنے والا ہے، ایسی ہدایت ہے، جو یہ عرب جن کی زبان عربی ہے وہ اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ وہ قرآن نے تو خود کہہ دیا کہ اس میں عربی اور اجمی کی بات نہیں ہے. پہلی تو یہ ہے لِقَوْمٍ یعلمون، علم کی بات. اور علم بھی وہ جو قرآن کریم نے بتایا. کتنے ہیں وہ عرب جتنا جو علم، یعنی محض زبان کے اعتبار سے. اب ہمارے یہاں دیکھیے ہم اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے ہیں، کتنے ہیں جو غالب کو سمجھتے ہیں یا اقبال کو سمجھتے ہیں. اردو میں ہے وہ،
انگریزی بھی ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ کتنے ہیں جو شخصیت کو سمجھتے ہیں ہمارے ہاں؟ زبان کی اعتباری صرف کیا جائے، پھر کتاب کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے لقوم یؤمنون، اپروچ، زاویہ نگاہ کیا ہے جس کی طرف آپ آئے، پھر اس کے بعد سمجھیے۔ جن عربوں کے ہاں، عربوں ہی نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے ہاں جن سے 1300 سال سے ملوکیت چلی آ رہی ہو، وہ قرآن کی طرف کیسے آ سکتے؟ مقصد کیا تھا اس تنزیل کا، اس قرآن کا؟ بشیرم و نذیرم، نذیر، غلط نظام کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرنے والا، دونوں چیزیں۔ لیکن یہ تو منفی ہے بات، غلط راستہ اس پہ نہ جاؤ، اتنی سی بات کہنے سے وہ مسافر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اس راستہ، یہ راستہ جو ہے غلط، بتانا چاہیے اس کو آگے کہ پھر صحیح راستہ کون سا ہے جس پہ چل کے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، یہ ہے بشیرن۔ اور جب تک یہ پہلے غلط چیز جو ہے اس سے آگاہ نہ کیا جائے، بشیرن پہ آتا ہی نہیں ہے آدمی۔ حکیم کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ مرض ہوا ہے تمہارے یہاں، ان سے پرہیز لازم ہے، یہ چیز، اور یہ ہے وہ دوائی جس سے آرام ہوگا تمہیں، یہ ہے علاج، بشیر و نذیر ہے۔ تو پہلی چیز، جس معاشرے نظام میں آپ موجود ہیں ان میں جو چیزیں خلاف قرآن ہیں جن کا نتیجہ تباہی آنا ہے، پہلے تو ان کے متعلق دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں خلاف ہیں اس کے، ان سے آگہی کی ضرورت ہے۔ یعنی پہلی چیز ڈوز نہیں ہے وہ دوائی کی جو اس نے دی ہے، وہ تو دوائی بھی ہر چیز ارکان نمک رفت، نمک شد والی بات ہو جائے گی۔ آپ کے ہاں اندر اگر غلط بد پرہیزیوں سے سارا سسٹم بگڑا ہوا ہے تو پہلی ڈوز دوائی کی کیا کرے گی؟ پہلے تو یہ چیز جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جو سبب ہیں، اسباب ہیں ان تباہیوں کے، خرابیوں کے، اسقام کے اس معاشرے میں، ان کے ازالے، پہلے اس کے تشخیص کی ضرورت ہوگی، پھر ان کے ازالے کی ضرورت ہوگی، پھر تعمیری کام جو ہے پھر اس کے بعد آئے گا۔ بشیرن و نذیرن کہا، باقی یہ فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس قسم کی کتاب سے اعراض برتتے ہیں، بہت اکثر ان میں سے اعراض برتتے ہیں۔ کیوں اعراض برتتے ہیں؟ کہنے لگے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ بنیادی بات بتا دی، سمجھنا، سمجھ کا رکھتے اوپر عمل کرنا، یہ تو آگے جا کے کہیں بات آئے گی، وہ سننا ہی نہیں چاہتے اس کو۔ یہی کیفیت، وہ قومیں جو اصطلاحاً ہمارے ہاں جس کو ہم اصطلاحاً ایمان کہتے ہیں وہ نہیں بھی لائیں، لیکن وہ قرآن کو سنتی ہیں، سن کے مانے ہیں غور و فکر کرنا، وہ اس کے حقائق کے ماننے والے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم جو دہراتے چلے جا رہے ہیں اس کے الفاظ کو، لیکن وہ جیسے قرآن نے کہا ہے سنتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ہمیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہیں سنتے ہیں۔ کیوں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، کیفیت ان کی یہ ہے، ویسے تو کہا ہے نا وہ قالو کہ یہ کہتے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا، زبان حال سے کہتے ہیں، ہمارے ہاں ہے نا ایک انداز، یعنی اس کا تو انداز بتا رہا ہے کہ یہ کیسے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ قالو کے یہی معنی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ لفظاً یہ بات کہتے ہیں بلکہ انداز ان کا جو ہے یہ سارا بتا رہا ہے۔ کیفیت ان کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ تیری دعوت کی طرف سے ہمارے دل جو ہیں ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے، وہاں تک یہ بات ہم پہنچنے ہی نہیں دینا چاہتے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو، کانوں کے اندر ڈاٹ لگا رکھے ہیں، سننے ہی نہ پائیں اس کو۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے۔ کس قسم کا یہ پردہ ہے؟ کنات کھڑی کر رکھی ہے، دیوار بنا دی ہوئی ہے، آیت نکالیے 17/45۔ واہ! وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. جب تو قرآن کو پیش کرتا ہے تو یہ لوگ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ زندگی کو صرف یہ طبعی زندگی اسی دنیا کی نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ حیات آخرت تک چلنی ہے. بڑی بنیادی شرط ہے یہ عزیزان ایمان ایمان کی. کہتا ہے جو لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان کے اور بینک و بینم، ان کے اور تمہارے درمیان حجابن ایک پردہ ہوتا ہے. جھوم جائیے عزیزان من، حجابم مستورم، ایک پردہ جو خود پردہ نظر نہیں آتا. پردہ تو یہ ہے نا کہ جو پسے پردہ ہے وہ نظر نہ آئے. یہاں کیفیت یہ ہے حجابم مستورم، ایسا پردہ جو نظر نہ آئے. جذبات کے بنا پہ انسان کا جو اندر زاویہ نگاہ بدلتا ہے وہ فزیکلی یا جو چیزیں پرسپٹیبل ہوتی ہیں، جو نظر آتی ہیں چیزیں، ان میں نہیں کچھ فرق پڑتا. آنکھیں بھی ویسی ہوتی ہیں، کان بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن بھی ویسے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں اور وہ بات کہنے والے میں یا بات کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے حجابم مستورم، وہ کوئی کبھی پردہ نہیں ہوتا کہ دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، کپڑے تان دیے گئے ہیں. حجاب ہے، حجاب مستور ہے. جذبات کی روح سے جو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جائے ان دونوں کے، جذبات کی روح سے، یہ ہے حجاب مستور جو ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی. تعلقات ہیں کسی کے ساتھ، کچھ تھوڑی سی اس میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں یا ویسے ہی کوئی چیز درمیان میں آ گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں اور اس میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. پھر دوستی ہے تو پھر پردہ کہے گا. ہماری زبان میں بھی یہ ہوتا ہے. حجاب مستور جسے قرآن نے کہا ہے، جب جذبات غالب آ جائے تو اس کی بنا پر پھر یہ آپ کے ہاں کی یہ جو فزیکل ذرائع ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے، سننے کے، یہ جب کام نہیں دیں گے تو اس کو قرآن نے حجاب مستور کہا ہے. یہ تو بڑے برے معنی میں ہے بارہ، لیکن جذبات کیا کچھ کرتے ہیں، حجاب کس طرح سے بنتے ہیں، فوراً ذہن میں چیز آ گئی. کیا کہا گیا ہے غالب؟ بات اتنی رکھیے گا کہ اس نے کہنا یہ چاہا ہے کہ جذبات کی شدت جو ہے حجاب کیسے بنتی ہے. نظارہ نے بھی کام کیا یہاں حجاب کا، سامنے آ گیا، دیکھ رہے ہیں ہم، نظارہ کہہ رہا ہے، نظر ہی نہیں کہہ رہا، وہ تو نظارہ کہہ رہا ہے اس کو. لیکن نظارہ نے بھی کام کیا یہاں حجاب کیا. مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی. کیا بات ہے. یہ ہے جذبات کی بنا پہ نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی. یہ وہ پردہ ہوتا ہے، وہ سیریاں یا لڑیاں جس طرح نہ لو پردے رکھ دیں. اصل میں تو یہ بات تھی، دلہا کو کہنا یہ تھا کہ اب اس کے بعد تم نے کچھ اور نہیں دیکھنا. تو یہ ہے نا بکھر جانے والی چیزیں ایک پردہ بن گئی. مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی. یہ ہے حجاب مستور جسے قرآن نے کہا ہے. تو قرآن کی طرف آنا ہو، پہلی بات یہ ہے عزیزان من کہ اپروچ، زاویہ نگاہ جو ہے وہ متعصبانہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک پردہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور قرآن کے درمیان، اور وہ پردہ حجاب مستور ہوگا. تمہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ ہے، بات ہی ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہم یہ دیکھ ہی نہیں سکتے صاحب. پھر کہتے ہیں فعمل اننا عاملون. کہا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بار بار آ کے ہم سے کہے کہ یہ غلط ہے اور یہ سمجھو اور یہ نہ سمجھو. بات نہیں ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. کیا انداز ہے کسی کی طرف سے بے اعتنائی برتنے کے لیے یہ الفاظ کہ جا میاں اپنا کام کر دوں تو میں نے اپنا کام کرن دیں. روز آ کے سویر تو بہ جانا ہے، 2 گھنٹے لا دینا. میں نے تینوں کیا ہے کہ میں نہیں گل سمجھنی تیری سننی تو میری سمجھ نہیں آتی تو میں نہیں ہو چھڈنا جو کچھ میں کرنا. یہ ہے نا انداز. کیا بات. فعمل اننا عاملون، جاؤ اپنا کام کرو، ہم نے اپنا کام.
کہا ان سے یہ بات کہتے ہوئے جاؤ، بھائیو ایک بات سن لو، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تم میں سے ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ یہ تو کہیں سے ایک بات آئی، مجھ پہ فریضہ عائد کیا گیا کہ جا کے پہنچاؤ، اس کی بات تم تک آ کے پہنچا رہا ہوں۔ نہ میری یہ بات، نہ میں کچھ تم میں سے الگ تھلگ ہو گیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے۔ فاستقیموا الیہ، جم کے استقامت سے، دیکھیے یہ الہ کا یہ نہیں ہے کہ خدا کسی مقام پہ ہے اس کی طرف جاؤ، بلکہ اس کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جاؤ۔ واستغفروہ، اپنی کوتاہیاں لغزشیں ان کی وجہ سے یہ جو کچھ نقصان پہنچتا ہے، یہ تمنا کرو، یہ آرزو کرو کہ ان کے نقصانات سے تم محفوظ رہ جاؤ، یہ ہے وہ چیز۔ اور آگے ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، بڑی اہم آیت آ رہی ہے ساتھ، تباہی ہے مشرکین کے لیے۔ آیت پڑھوں تو پھر آپ بالآخر جیسا یہ کہتے ہیں کہ رب تو کوئی نہیں جی قرآن میں نظر آتا، وہ کیوں نظر آئے، وہ تو حجاب مستور ہوتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، زکوٰۃ کا لفظ یہاں آ گیا۔ تباہی ہے مشرکوں کے لیے، یعنی وہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔ تو ہے نا بظاہر نظر آتا کہ ان میں کچھ رب تو نظر ہی نہیں آتا، زکوٰۃ نہ دینے والے مشرک ہیں، آخرت کے منکر ہیں، تو زکوٰۃ دینے کا فریضہ تو وہ ادا کرے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان ہو اور شرک نہ ہو، ایک خدا کے اقتدار کا وہ قائل ہو، تو وہ ہے جو زکوٰۃ دے سکے گا۔ تو کیا بات ہوئی؟ زکوٰۃ اگر یہی ہے کہ سال بھر کے لیے جتنا جی چاہے مال جمع کرو اور اس میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ نکال کے دے دو، اپنے طور پہ دے دیجئے، یا وہ حکومت نے کہا تھا ان کے انداز میں جمع کر دیجئے، انہوں نے بھی اجازت دے دی ہے کہ اپنے طور پر بھی تم دے سکتے ہو، جیسے خراج دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں سے اتنے سے پیسے دینے، اس کے لیے یہ چیز کہ یہ تو وہی کر سکتا ہے، ایک تو یہ چیز کہ وہ مشرک نہ ہو، صرف خدا واحد کے اقتدار مطلق کا قائل ہو اور اسی کے تابع زندگی بسر کر رہا ہو، اور حیات آخرت کا قائل ہو۔ یہ غور طلب چیز ہے کہ اگر یہ اتنی سی چیز ہی ہے، اور پھر ہمارے ہاں آج جو قانون رائج ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو روپیہ مثلا بینک میں جمع ہے، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، نہ علم ہونے کی ضرورت ہے، وہیں کٹ جاتا ہے وہ تو یہ شرطیں کہ وہ مشرک نہ ہو، حیات آخرت کا منکر نہ ہو، وہ دے سکتا ہے۔ عزیزان مان، یہ چیزیں بڑے گہرے غور و فکر کی متقاضی ہیں، یہ محض مکینیکلی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو بنیاد ہے آپ کے ہاں کے معاشی نظام کی، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن نے کہا ہے، مشرک نہ ہو، حیات آخرت کا قائل ہو، وہ یہ کر سکتا ہے۔ اور اسی سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زکوٰۃ پھر ہے کیا۔ مختصر الفاظ میں کر سکتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ مارکس نے ایک نظریہ دیا، اس نے کہا کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس قسم کے معاشی نظام میں ہے کہ ہر شخص اپنی پوری محنت سے کمائے، اس میں سے صرف اس کی ضروریات کے لیے اس کو دیا جائے یا وہ رکھے، اور باقی سب کا سب دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دے۔ عربی زبان میں اس نشو و نما کے لیے لفظ زکوٰۃ آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سامان نشو و نما۔ مارکس کے اس نظریے کو عزیزان من ذرا غور سے یہ سنیے گا، بڑی اہم چیز اتفاق کے سامنے آیت کے آ گئی ہے۔ مارکس کا یہ نظریہ یہ تھا کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس قسم کے نظام میں ہے
کہ ہر شخص اپنی پوری مقصد سے کام کرے، محنت کرے، اور اس محنت کے محاصل میں سے صرف اپنی ضروریات کے لیے لے کے باقی سارا دوسروں کی زکوٰۃ کے لیے دے دے، دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دے۔ اس نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں آئی، تو نظر آتا ہے کہ ذہنی طور پر، واقعی فکری طور پر بڑا مطالعہ تھا اس کا تاریخ کا۔ میں نے جو شخص کو دیکھا ہے واقعی اس کی نگاہ تاریخ پہ بہت آگے گئی، اس نتیجے پہ وہ خود فکری طور پہ پہنچا ہے، تو چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ صاحب بات اگر یہی ہے تو پھر اس کے بعد شروع کیوں نہیں کرتے اس کو؟ کہتا یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ایک شخص جان مار کے محنت کرے اور اس کے بعد اس میں سے صرف اپنی ضرورت کے لیے کم از کم رکھے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے دے دے، اور ایک آدھ دن کے لیے یہ کچھ نہ کرے، ساری عمر یہ کرتا چلا جائے۔ مجھے وہ انسینٹیو یا جذبہ محرکہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیوں کرے وہ آدمی ایسا۔ یہ ساری ڈسکشن ہے ان کے ہاں کہ وہ کیوں کرے ایسا، مجھے اس کیوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی۔ اس کے رفیق، اس کے کمپینین ہلا اٹھے کہ عجیب شخص ہے تو، تمہیں ہم نے اپنا اس طرح سے لیڈر بنایا، اتنی بڑی تاریخ کا تو بانی ہے، ایک اصول، ایک نظریہ، ایک معاشی نظام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا، تو کس قسم کا آدمی؟ وہ پارٹی کو چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا کہ جو جی میں آئے تم کرو، میں ایمانداری سے کہتا ہوں بات یہی ہے، انسانیت کی مشکلات کا حل، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے جذبہ محرکہ نہیں مل سکا۔ اس نے کہا کہ جس کی سمجھ میں یہ جذبہ محرکہ آئے گا نا، وہ اس نظام کو چلا سکے گا۔ قرآن نے کہا آؤ میں تمہیں سمجھاؤں جذبہ محرکہ کیا ہے۔ جذبہ محرکہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہ فوراً یہ آئے گی صاحب، بات ہو رہی تھی یہ معاشی نظام کی اور اس میں آ گئی بات بت پرستی کی۔ ہمارے ہاں تو مشرک کے معنی یہی ہے نا، بت پرستی نہ ہو۔ قرآن سے پوچھئے۔ سنتے جائیے عزیزہ نے من، بات بڑی اہم سامنے آ گئی۔ کیا چیز حائل ہو رہی تھی مارکس کے نظریے کو عمل میں نہ آنے کے لیے؟ 45/23 افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ ان سے کہا کہ اس شخص کی حالت پہ تم نے نگاہ کی ہے کہ کسی اصول، کسی قانون، کسی ہدایت کی نہیں، اپنے ہی مفاد کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ وہ میری ذات، جو میں کماؤں میرا، کسی اور کا اس میں کیا حق ہے کہ وہ لے جائے؟ میں کیوں دے دوں کسی دوسرے کو؟ کون یہ کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنی ذات کے مفاد کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہ ہے شرک۔ توحید کیا ہے؟ خدا کے دیے ہوئے قانون کو اسے اپنا خدا بنائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ محنت کرو پوری اپنی ذات کے لیے صرف اتنا رکھو جتنی تمہیں ضرورت ہے، اور یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ پھر کتنا دوسروں کے لیے دے دیں؟ کہا کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے سارے کا سارا۔ اب اس کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے یہ ہے خدا پر ایمان رکھنا، اور یہ جو ہے کہ میں اپنے ہی مفاد کے لیے سب کچھ کروں گا، اپنا مفاد ہے میرا، کسی کا حق کیا ہے کہ اس میں سے چھین لے؟ یہ ہے شرک۔ تو یہ اتنی محنت کرنے کے بعد سب کچھ دوسرے کے لیے جو دے جاتا ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ جو تو وہ اپنے ہی مفاد کو اپنا خدا بنا لیتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک کہا تھا مارکس نے۔ یہ وہ کرے گا کہ جو یہ مانے کہ میرے خدا نے یہ اصول دیا ہے میرے لیے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اپنے جذبات کو درمیان میں نہیں آنے دیتا، وہ یہ کرے گا۔ اب یہ بات رہی کہ خدا نے جو یہ کہہ دیا کہ تو میں پھر اس طرح مانوں ایک ڈکٹیٹر کے حکم کو جیسے مانتے ہیں۔ خدا تو کہتا ہے کہ میں ہر قانون جو اور حکم دیکھتا ہوں اس کی دیوائی یا پھر بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا کرو۔ اگلی بات اس میں آ گئی کہ اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ زندگی یہی زندگی ہے
یہی فزیکل لائف۔ اس کے بعد ڈس انٹیگریشن آف باڈی سے جسم ختم ہوا، معاملہ ختم ہوا انسان کا۔ اس نے کہا جو جس کے نزدیک یہ ہے زندگی کا تصور، وہ یہ زکوٰۃ والی بات نہیں کر سکتا، وہ جذبہ محرکہ نہیں اس کو مل سکتا کہ محنت کرتا چلا جائے، زیادہ سے زیادہ دیتا چلا جائے، نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس ایمان کی ضرورت ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی یہ جسم ہے جس کے لیے صرف روٹی کپڑے کی ضرورت ہے۔ ایک اور شے ہے انسان کے اندر، اور وہ ہے انسان کی ذات، اس کا نفس۔ اس کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی تو پھر اس کے بعد زندگی باقاعدہ آگے بھی چلے گی۔ یہ ایمان ضروری ہے کہ زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، یہ ایمان ضروری ہوگا کہ زندگی آگے بھی چلنی ہے۔ اور اس ایمان کے ساتھ یہ کہ وہ جو انسان کے نفس یا ذات کی نشو و نما ہے، جسم کی نشو و نما تو ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو آدمی خود لیتا ہے اور کھاتا ہے۔ ذات کی نشو و نما ہوتی ہے یؤتی المال یتزکا، جو سب کچھ دیتا ہے دوسروں کے لیے تاکہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے، اس لیے دینا ہے تم نے۔ بتاؤ اس پہ ایمان لاتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے بطیب خاطر اس پہ ایمان رکھتے ہو، اس پہ کہ خدا کا جو حکم ہے میرے لیے وہ ہے، میرے جذبات درمیان میں ایڈ نہیں ہوں گے۔ اور حکم اس نے سمجھایا یہ ہے کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی، آگے جائے گی، اور آگے جانے والی زندگی کی نشو و نما اس چیز سے ہوگی جو دوسروں کو دیتے چلے جاؤ گے۔ قرآن نے کہا کہ مارکس یہ ہے وہ انسینٹو جو تمہیں نہیں مل سکتا تھا۔ اس لیے نہیں مل سکتا تھا کہ مارکس صرف فزیکل لائف کا قائل تھا، وہ حیات آخرت کا بھی قائل نہیں تھا، خدا کا بھی قائل نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ جو تو اس کا بھی قائل نہیں، حیات آخرت کا بھی قائل نہیں، تجھے انسینٹو کہاں سے مل سکتا ہے؟ بات جو تم نے کہی ہے بات وہی صحیح ہے کہ انسانیت کی نجات اس نظام کے اندر ہوگی کہ جس میں جو تم نے کہا ہے جان مار کے محنت کرے، کم از کم اپنے لیے رکھے، زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کے لیے دے دے، اور اس کا کسی پہ احسان نہ رکھے، کرے اس لیے کہ خدا کے حکم پہ اس کا ایمان ہے۔ خدا کا حکم اس لیے اس نے سچا ماننا ہے کہ یہ ایمان ہے کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے بھی جاتی ہے۔ کہا یہ چیز جو سمجھ لے گا تو یہ نظام قائم ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ لیجئے، جو ویل للمشرکین، جو یہ بات نہیں صرف خدا کی اقتدار اعلیٰ پہ نہیں بلکہ اپنے جذبات کو بھی انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، اپنے مفاد کو بھی خدا بنا رکھا ہے، یہ مشرک ہیں، تباہی ہے ان کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے اس لیے کہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ زندگی کی کنٹینیوٹی کے تسلسل حیاتی کے قائل نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی زندگی کو یہیں تک ختم سمجھتا ہے، اپنے ہی مفاد کو خدا سمجھتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مارکس کی سمجھ میں یہ بات آتی، وہاں یہ چیز نہیں تھی، یہ ہے جو چیز ہے اسلام میں اور مارکسزم میں فرق ہے۔ اس لیے وہ اسلامی وہ سوشلزم اور یہ ساری چیزیں بکواس، کچھ نہیں، دو متضاد چیزیں ہیں۔ یہاں بتایا قرآن نے، آؤ مارکس تمہیں میں سمجھاؤں، سمجھ لی؟ یہ ہے اس کے معنی جو قرآن نے کہا، یہی چیز ہے جو آگے کہی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس چیز پہ ایمان رکھیں کہ اطاعت ان کی ہے جو خدا کے قوانین ہے۔ ایمان میرا یہ ہے کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ آگے بھی چلنی ہے جتنی ہے، وہ محنت کریں گے، زیادہ سے زیادہ کم از کم رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ دوسرے ضرورت مندوں کے لیے دیں گے، دیتے چلے جائیں گے۔ کہا یہ ہے وہ زکوٰۃ دینا جس کا نتیجہ، جس کا اجر جو ہے غیر ممنون۔ ممنون کوئی عجیب لفظ قرآن لے آیا ہے یہاں صاحب، ممنون مننا، اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں غیر منقطع، یعنی جب تک یہ کچھ کرتے چلے جاؤ گے اس کا اجر ملتا چلا جائے گا۔ بڑا عجیب لفظ ہے یہ کرتے جاؤ گے تو یہ منقطع نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ تم یہ کچھ کرو گے اور اجر ہونا بند ہو جائے، لیکن جب یہ کچھ تم چھوڑ دو گے تو اجر بند ہو جائے گا۔ اور جب بھی وہ اجر بند ہو سمجھ لیجئے کہ وہ نظام جو تھا ہم نے قائم نہیں رکھا ہے۔ ایک تو غیر منقطع ہے، اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ یہ جو اجر تمہیں ملے گا یہ خدا کی طرف سے احسان نہیں تم پر ہوگا،
یہ تو تمہارے اپنی ہی محنت کا محصول ہوگا جو غیر ممنون ہے، ہم بھی احسان نہیں رکھیں گے تمہارے اوپر۔ واہ واہ واہ، وہ جیتا رہا، وہ تو جون والا رب ہے، ہم کہاں جیتا رہو لیکن زبان سے یہی بات نکلتی ہے۔ عزیزان مان، سورہ حامیم سجدہ کی آیت 8 تک ہم آ گئے، 9ویں آیت سے بعد میں لیں گے۔ میرا خیال ہے کچھ باتیں آج کام کی سامنے آ گئی۔ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں کام کی بات نہیں ہے؟ وہ تو ہماری بات ہے کہ ہم کام کی بات کہہ سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔